اہم خبریں دو آج، ایک یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے ایک نئی لسٹ جاری کی ہے قومی اسمبلی میں ممبران کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو omit کر دیا گیا ہے اور تمام ممبران جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے نامینیشن ان کے نام کر دی گئی ہے، اور یہ اس فیصلے کے جواب میں ہے جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا ریزرو سیٹس کے بارے میں، اور جس کے بعد پارٹی پوزیشن کا فیصلہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کر دیا ہے، لیکن ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آئی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے فیصلہ آنے کی۔ اور دوسرا اہم فیصلہ یہ ہے کہ حکومت نے ججز کمیٹی کو تبدیل کر دیا ہے، اور اب جسٹس امین الدین خان اس کمیٹی کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں جو بینچز کا فیصلہ کریں گے، اور وہ کمیٹی سب سے سینئر موسٹ جج، پیونی جسٹس جو دوسرے نمبر کے جج ہوتے ہیں، اور ایک نامینی چیف جسٹس کی طرف سے جو کہ جسٹس امین الدین ہیں، پہلے اس میں جسٹس منیب اختر تھے۔ اور تیسری بات، اہم بات جو پاکستان کے سیاسی افق پر آج جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، وہ ہے کل پی ٹی آئی کے جلسہ لاہور میں جس کا لوگو خان صاحب نے یہ دیا ہے آر یا پار، تو کیا یہ آر ہوتا ہے یا پار ہوتا ہے؟ اور خان صاحب نے جو بات کی ہے، کل بھی کی، آج بھی کی میڈیا کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، اس کی جو شرائط رکھی ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن لاہور میں وہ بڑی اہم ہے۔ ہم آپ سے کچھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے اہم ہمارے حساب میں وہ نمبر 3 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پبلکلی معافی مانگیں گے اس جلسے میں، لاہور والے جلسے میں، جو کچھ انہوں نے سنجانی جلسے میں کہا یہاں، اور جس طرح انہوں نے جو گفتگو کی اس میں جو انہوں نے باتیں غلط کی ہیں اس پہ وہ معافی مانگیں گے۔ کل جلو پارک والے جلسے میں دیکھتے ہیں شرط پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد شرط یہ ہے کہ جتھے جو ہیں وہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے، باہر سے آئیں گے بھی نہیں، اور اگر آئے تو وہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک شرط یہ ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی انسٹیٹیوشن کسی ادارے کے خلاف نعرہ بازی نہیں ہوگی، اور ان کے خلاف بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہیٹ سپیچ جو اسلام آباد میں ہوئی ہے یہاں پہ، اس میں جتنے لوگ انڈر ٹرائل ہیں وہ اس جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے، اور ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شہین صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، جن کے بارے میں جن کو کیس جن پہ بنایا گیا اسلام آباد جلسے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج کل وہاں پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور بڑی شرط ضروری ہے، اس میں کہا کہ کوئی بھی جو مفرور شخص ہے، پروکلیمڈ آفینڈر، وہ جلسے سے خطاب نہیں کر سکے گا، کیونکہ حماد صاحب نے اسلام آباد کے جلسے سے خطاب کیا تھا، اور مراد سعید کی بھی ایک ویڈیو چلی تھی، حماد کی بھی ویڈیو چلی تھی، تو اور نہ ہی کوئی افغان فلیگ یا افغان مین پاور جن کو پیسے دے کر لایا گیا ہو، وہ اس جلسے میں ان کو لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بڑی ہی اہم شرائطیں ہیں۔ شعیب شہین صاحب یہ بتائیے گا، مطمئن آپ ان شرائط سے، اور جلسے کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ آر یا پار؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ جو بھی حالات ہوں گے یہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت نہ دیں، ہم نے جلسہ بھی کرنا ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جہاں ہم چاہ رہے تھے وہاں مینار پاکستان آج سے 1 ہفتہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں کر کے آئے ہیں، اور سب کرتے ہیں۔ وہ جنہوں نے کبوتر اڑائے تھے ان کے طوطے اڑنے تھے، اگر وہ کل اجازت دے دیتے وہاں مینار پاکستان سے، تاکہ لوگ آئیں۔ دیکھیں جلسے کا پرپز کیا ہوتا ہے، لوگ آئیں، آپ اپنے لیڈرز کی سپیچ سنیں، اپنی پارٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے۔ اور آپ جا کر گھبراتے ہیں نا کہ آپ کے لیڈر تقریریں کچھ اس طرح کی کرتے ہیں؟ ود ریسپیکٹ میں آپ سے بات کروں گا، ہیٹ سپیچز کی بات کر رہے ہیں، یہاں جو پرچے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ گنڈا پور نے ڈی ایس پی سے گن چھینی اور اس کے کن پٹی پہ رکھ دی۔ میں نے 3 پرچوں میں ایک سے پستول چھین لیا، ایک ایس ایچ او سے، ایک سے وائرلیس سیٹ چھین لی، ایک کو میں نے پسٹل کا مارا ادھر پتہ نہیں پیٹ میں، وکھی میں کدھر، میں نے ان کے ساتھ دہشت گردی کر دی۔ 3 ایف آئی آر کی دہشت گردی، 9 ایف آئی آر کی دہشت گردی کے ایف آئی آر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے، میری سپیچ آج تک اٹھا لیں، میں روز 4-5 ٹاک شوز بھی کرتا ہوں، پریس ٹاکس بھی کرتا ہوں، میں نے کوئی ہنڈریڈز آف کارکنان سے ہمیشہ۔ آپ پہ تو پابندی نہیں ہے دیکھیں ہیٹ سپیچ والا پہ، بات یہ ہے لیکن آپ تو پستول کے بٹ مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا میں نے کیا، یہ پبلک نہیں دیکھ رہی، لوگ نہیں دیکھ رہے۔ اگر آپ کا بلوچستان میں بیٹھنے والا بلوچ بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں ادھر کے پی میں بیٹھنے والا ہر پختون بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ وکیل جس نے تمام بار ایسوسیشنز بار کونسل کو ہیڈ کیا ہے پاکستان کی، وہ بھی دہشت گرد ہے، 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف ہیں۔ اور مجھے بتا دیں کہ آپ نے فرق کیا چھوڑا ہے
مجھے بتا دیں، میں سخت بات بھی کرتا ہوں، مگر آج تک میں نے نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کراس کیا ہے کہ ود ان دی ریسپیکٹ، ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا میں نے بات کی ہے۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ وہ ریسپیکٹ اپنی بناتا ہے تب جب ان کے اشخاص بہتر طریقے سے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہیٹ سپیچ کہیں گے؟ ہاں، آپ نے اگر کوئی کاروائی بھی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کریں آپ قانون کا مطابق، ہمارے خلاف ہم فیس کریں گے، لیٹ دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے، اسپیشلی 2-2.5 سال سے اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص جو کاروائیاں یا جو حرکتیں کر رہے ہیں، نہ یہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے، نہ یہ جمہوری ہے، نہ اخلاقی ہیں۔ بہرحال کل ہم جائیں گے، پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے، میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جو شرائط لکھی ہیں اس میں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نہیں، میں نہیں، اول تو میں آتا نہیں ہوں، دوسرا اگر ہوں تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اختیار اس کو کس نے دیا ہے کہ تم کہو کہ میں فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر رہا ہوں؟ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے until and unless someone is convicted he cannot be debarred۔ اس کو کہہ دیں کہ جا کر کے جناب آپ یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، اس کو تو آپ نے پروٹوکول کے ساتھ جا کر کے اس کے کبوتر اڑوائے تھے جن کے آج طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ آپ یعنی کیا آپ ڈبل سٹینڈرڈ کر رہے ہیں؟ اور انصاف کا دورہ معیار یا قانون کا مس یوز اگر آپ کریں گے تو لوگ نہیں ہیں، لوگ نہیں دیکھتے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے اپنے بارے میں جو باتیں کی وہ تو ٹھیک ہیں، میں متفق ہوں ان سے اور اس پہ میرا آپ سے کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہے، لیکن جو علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں جلسے میں سنجانی کے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں مناسب تھیں 8 ستمبر کو؟ دیکھیں، ہر شخص جو وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا، جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا، ہر شخص کا بات کرنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور وہ خود رسپانسبل ہے اپنے اس انداز کا۔ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے اتنا بڑا میں اس سے آگے آتا ہوں۔ آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے کون سی ہیٹ سپیچ پہ بنایا ہے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ اس نے ڈی ایس پی سے گن چھین کے اس کی کن پٹی پہ رکھی ہے۔ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو یہ جو شرط ہے کہ وہ جلسے میں معافی مانگیں گے، یہ تو ظاہر ہے، ابھی میری تو بات نہیں ہوئی، وہ آپ کے خیال میں معافی ان الفاظ پہ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، کون سا والا الفاظ ہے جو آبجیکشنیبل ہے، وہ اگر کوئی بات ہو سامنے تو میں بات کروں، لیکن ایک بات طے ہے، دیکھیں اگر کسی نے چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، نہیں مطلب ہے اگر کسی شخص کے انداز گفتگو میں جذباتیت میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ احتیاط کا دامن، کلچرل باؤنڈریز ہیں، کچھ احتیاط کا دامن وہ سب کو پتہ ہے، دیکھیں، اور جو بھی باؤنڈری کراس کرے اس کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ڈی سی نہیں کہہ سکتا کہ جی جاؤ تم چیف منسٹر معافی مانگو یا نہیں کہو۔ کون کہے؟ دیکھیں یہ ہر کون کہے؟ چیف منسٹر کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈی سی کا کیا کام ہے؟ ڈپٹی کمشنر کسی کا کام چیف منسٹر نے اگر کوئی باتیں کی ہیں، کوئی ایسی بات کی ہے تو ہی himself is responsible، اپنے کانشس کا، اپنے ضمیر کا ہر شخص خود ذمہ دار ہے کہ ہاں جی، اور اگر غیر قانونی ہے، باؤنڈری ٹچ کرنے والا اگر خود معافی نہ مانگے تو کسی نہ کسی کو منواری میں پڑے گی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ باؤنڈری کراس کرنے اگر دیکھیں میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، میں خود اپنا اخلاقی طور پر خود ذمہ دار ہوں کہ میں نے غلط بات کر دی ہے، میں اس کو ریکٹیفائی کروں، لیکن اس کا اگر وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے، قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اگر وہ سمجھیں گے کہ غلط کیا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے۔ آپ کے خیال میں سمجھیں گے وہ؟ مجھے نہیں پتا، میری بات نہیں ہوئی، میں تو اگلے ہی دن جیل چلا گیا تھا، آج تک میری بات نہیں ہوئی اس کے بعد سے۔ یہ جتھوں کی اور بات مجھے تو یہ بھی ابھی تک پوری طرح میں نے اس کی سپیچ بھی نہیں سن سکا کہ کون سے الفاظ سے آبجیکشنیبل تھے۔ بہرحال مجھے بتائے گئے، میں تو اگلا ہی دن تھا، مجھے اٹھا کے لے گئے، آپ کو پتا ہے کس انداز اٹھا کے لے گئے، میں جیل گیا، 3 دن ہوئے، 2 دن ہوئے میں باہر آیا ہوں۔ جی یہ جو افغان جتھے ہیں اور افغان جھنڈے ہیں اور افغان جتھوں کو پیسے دے کے لایا جا رہا ہے، اس پہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں ایسے؟ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے سامنے، ساری قوم کے سامنے 8 ستمبر کا جلسہ ود پرمیشن ہم کر رہے تھے نا، پورے اسلام آباد کے پنڈی کے اسلام آباد کے راستے انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ بند کر دیے گئے، یہ درست تھا؟ اچھا نہیں درست، لیکن مجھے یہ بتائیں، اچھا یہاں افغان سنیں افغان اگر قریب تھے تو اسلام آباد کے تھے نا، کتنے افغان آئے ہوئے تھے؟ نہیں لیکن میں یا کتنے جھنڈے وہاں تھے؟ مجھے یہ کوئی بھی شخص، مجھے عرض سن لیں، اس کی وجہ میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ 2 افغان سفارتکار پشاور میں بلائے گئے چیف منسٹر کی طرف سے اور وہ ہمارے قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے، آپ کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا؟ میرے خیال میں تو مناسب نہیں تھا، لیکن قابل مذمت ہے۔ دیکھیں میں اس کے بارے میں، یہ ڈپلومیٹک ایشو ہے، میں اس کی تفصیل میں نہ جائے بغیر قومی ترانے پہ کھڑے ہونا، میں بجائے ڈپلومیسی ناراض ہو جائیں گے آپ سے وہ؟
میری بات نہیں ہے, میں آئی ایم نو مور, نہ تو میں آفیشل ہوں کسی گورنمنٹ اتھارٹی کا. آپ کے وزارت خارجہ نے ڈیمارش کر دیا یا ایک مراسلہ ان کو پکڑا دیا ہے, نکال دینا چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اٹھنا چاہیے تھا, رسپیکٹ کا تقاضا تھا. لیکن جو انہوں نے وضاحت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جی میوزک کا چونکہ معاملہ ہے اور ہم نے اپنے انتھم, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پہ, میرا خیال ہے اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے انتھم پہ بھی پابندی لگائی ہے بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ اس میں میوزک ہے. کرکٹ ٹیم کا بھی بچتا رہا, وہ اٹھتے ہیں اور وہ چائنیز فورن منسٹر کے ساتھ جا کے ملا عبد الغنی برادر کھڑے رہے ہیں, ان کے وہ میوزک بھی تھا, سب کچھ تھا. یہ چونکہ دو ملکوں کے معاملات ہیں, چلیں آپ اس لیے آگے چلتے ہیں. میں آخری میرا ایشو یہ ہے کہ جے یو اے کے ساتھ آپ کی کافی بات چیت چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ایک وقت تھا بہت رائیولری تھی آپس میں, اب کیا ممکن ہے کہ وہ اتحاد میں آ جائیں؟ دیکھیں اس وقت رائیولریز کم ہوئی ہیں اور پوری قوم اور پاکستان تحریک انصاف ان کو اپریشیٹ کرتی ہے ان کے اس اقدام کے کہ جو آئین پہ حملہ کرنے جا رہے تھے اور نظام انصاف پہ حملہ کرنے جا رہی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت ساری برف پگھل چکی ہے. قابل تعریف کردار ہے مولانا کا, بہت قابل تعریف ہے, ایٹ لیسٹ یہ جو پچھلا. تو کیا ہمیں اس سے ایک میسج آپ کے فالوورز کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ مولانا کے بارے میں جو ماضی میں زبان استعمال کرتی رہی ہے پی ٹی آئی, کہ کسی کے بارے میں اتنی زبان استعمال غلط نہ کی جائے کہ کہیں ساتھ بیٹھنا پڑے تو شرمندگی ہو, یا اتنا زیادہ بھی تعلق نہ ہو کہ ٹوٹ جائے تو دکھ ہو. کیا یہ ایک دیکھیں ماضی میں تلخیاں, اگر آپ ہماری بات کر رہے ہیں نا, ہم سے زیادہ سب کی بات کر رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کے درمیان جو الفاظ وہ کہتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں, ایون زرداری صاحب, یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے. دیکھیں سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے, ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے درمیان آپ کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے, لیکن تلخیاں اتنی نہیں بڑھنی چاہیے. کوشش کریں کہ آپ اس لیول تک نہ چلے جائیں کہ جہاں سے واپسی کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہم سے بات کرنے کا.